السلام نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشرفی ناز کر تو اشرف پر، اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خانداں ایسا. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے. 640واں عرس مخدوم کی مناسبت سے ہم سب محبت اہل بیت اور عظمت اولیاء کے عنوان سے اس عظیم الشان بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں. علماء، مشائخ اور سادات کا جمع غفیر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں صحت و تندرستی، توانائی جسم و ایمان دائمی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو تارک السلطنت کے صدق و طفیل میں ہمیشہ حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کوشش کیجیے گا کہ کوئی بھول سے بھی موبائل نہیں اٹھائیں، کیونکہ جس قدر آپ کی توجہ رہے گی اسی قدر فیضان اشرف ہوگا. اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر آپ نے توجہ، اور جانتے ہیں صبح سے لے کر آپ انتظار کریں گے کہ کسی کا فون آ جائے، نہیں آئے گا، اور جب آپ نیکی کرنا شروع کریں گے کھٹاکھٹ فون آنا شروع ہو جاتا. اس لیے کوشش کریں کہ سائلنٹ نہیں، فلائٹ موڈ میں رکھ دیجئے انشاءاللہ، اور پورا موڈ بنا کر کے یا اشرف اس تصور میں اس محفل کو سنیں، سماعت کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینوں کو حبیب کی محبت کا مدینہ بنائے رکھے. سب سے پہلے چونکہ مخدوم سمنا کا عرس ہے، اور اتنا مخدوم سمنا کا عرس ہے، پھر محبت اہل بیت ہے، پھر عظمت اولیاء ہے، باپ رے باپ، پوری رات سننے کا موڈ ہے کیا؟ اتنا بڑا عنوان
اللہ خیر فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں مجدد سلسلہ اشرفیہ سید شاہ علی حسین قدس سرہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے جو مخدوم سمنا کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس سے 2-3 اشعار پیش کر کے عرس کا فیض لوں، پھر محبت اولیاء پر قرآن و حدیث کے دلائل دوں، محبت اہل بیت پر، پھر عظمت اولیاء پر بھی بول دوں، تاکہ آپ، مجھے تو لگ رہا ہے کہ سب لوگ اپنے ہیں، ہاں سب کے چہرے پر مسکان ہے، سبحان اللہ، گیا ماشاء اللہ۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی اس لیے آ گئے ہیں کہ ہمیں سننا ہے، دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں، تو واقعی آپ سماعت قبول لے کر بیٹھیے، انشاءاللہ باہر جانے کی سوچیں گے بھی نہیں، اور آپ انشاءاللہ نبی والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جانتے ہیں ہماری مثال تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ تسبیح کے دانے ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر چھوٹے دانے کا بھی کنیکشن ہر ایک سے ہوتا ہے۔ ہم اہل سلسلہ کی یہی مثال ہے۔ ہمارے اندر اگر کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم فیض پہنچا سکیں، لیکن ہمارا شجرہ جو ملتا ہے نا، وہ بڑا فیضان والا شجرہ ہے، بڑی عظمت والا شجرہ ہے، وہاں تو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان تلے جینا نصیب فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے اہل محبت کی محفل ہے۔ آپ نے تھوڑا ابھی سرورہ شاہ بھی نظم میں سنا، مطلب آپ کو بتاؤں 1992 میں زیادہ تر یہ ترانے پڑھتا تھا، جب سے یہاں 20 سال سے اب کے حیدرآباد میں ہوں، تو اس طرح سے تقریر کے علاوہ موقع ہی نہیں ملتا۔ ابھی کی جو محفل نظر آ رہی ہے، مجھے میرا بچپنا کا مطلب ایک دم واقعی بچپنا، 8-9 سال کا بچپنا، وہ کوشش کر رہا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی جو پورے جو قصیدے ہیں، ان کی جو منظوم جو لکھی ہوئی ان کی نعتیہ کلام ہے جو لکھا ہوا ان کا، ان سے 2-3 بڑے اچھے اشعار سب یاد آ رہے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں گے قبول کرنے اور کیچ کرنے کی، تو انشاءاللہ فیضان مخدوم بھی دامن میں ہوگا، محبت اہل بیت کا صدقہ بھی ملے گا، عظمت اولیاء کی واقعی آپ کو کچھ نہ کچھ روشنی ملے گی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیں، میں نے کہا یہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا کلام ہے، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا کلام ہے۔ اس لفظ سے کسی کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں وہ ہیں کہ واقعتاً بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ان کی تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں اشرفی اے رخت آئینہ خوباں، در نظر کر دو پروردہ سہ محبوباں۔ یہ امام احمد رضا کا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت جس کی تعریف کریں، وہ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہو تو آپ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی حضرت کی تقریر سے اتنا تو سبق ہم کو بھی ملا اور آپ کو بھی ملا ہوگا کہ آپ کا سینہ محبت والا ہی ہونا چاہیے۔ میں پوری تقریر کو ایک لفظ میں بولوں، شجر نبوت، شجر بولے تو درخت، نبوت کے درخت کی 2 شاخیں ہیں، ایک شاخ کا نام ہے اہل بیت، دوسری شاخ کا نام ہے صحابہ۔ اب یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو بس پوری پازیٹیوٹی ہونی چاہیے۔ صحابی کا لفظ اگر آ جائے، قسم خدا کی غوث اعظم سے افضل سمجھیے، اویس قرنی سے افضل سمجھیے، امام اعظم سے افضل سمجھیے۔ آپ حضرت امیر معاویہ اس طرح سے نام لے رہے ہیں، صرف لفظ صحابی ان کے لیے اتنا باوزن ہے کہ ساری غوثیت، غیر صحابہ کی ساری عظمتیں ایک پلڑے پر، امیر معاویہ کی صحابیت ایک پلڑے پر ہے۔
اس لیے صحابی بول رہے ہیں تو ڈسکس مت کیجئے. صحابیت بلیو کا عنوان ہے، ڈسکس کا عنوان نہیں ہے. صحابیت تصدیق کا عنوان ہے، ڈسکس کا عنوان نہیں ہے. صحابیت ماننے کا عنوان ہے، ڈسکس کا عنوان نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ جمال محمدی کو دیکھ کر بنے ہیں. سبحان اللہ. محنت کا وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے ایسی محفل جہاں عظمت کا عنوان ہو، اس محفل میں بولنے والوں کے دلائل کو آپ سنیں، یہ ایک دم اجازت ہے. لیکن جہاں ٹاپک توہین کی ہو، تنقید کی ہو، دلائل کے وہ انبار رکھ دیں، ابن کثیر کی پوری عبارتیں پیش کر دیں، بخاری کی 7563 حدیثیں پیش کر دیں، سیاہ ستہ پوری پیش کر دیں، ہمیں دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ عنوان ہی تم نے توہین کی رکھی ہے. اس لیے ہمیں توہین والا عنوان نہیں چاہیے. یہ تاریخ سے تم عظمت کو ثابت کر رہے ہو. رضی اللہ عنہم یہ قرآن کا عنوان ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم یہ قرآن کا عنوان ہے. قرآن تشریح ابن کثیر کا نام نہیں ہے. ساری کتابیں قرآن کی تشریح و تفسیر ہے. قرآن کسی کی تشریح کا نام نہیں ہے. سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے. اب ہے یہ ڈسکس کا عنوان، اور آپ ہم سب 1400 سال کے گھسے پٹے. خبردار ایسا سینہ نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت سے معمور رکھے آپ کا سینہ. آئیے فیضان مخدوم پہلے حاصل کریں، اور اس سے بڑا وسیلہ کیا ہوگا. سبحان اللہ. خاندان دیکھا جاتا نا تو ہم کھٹکھٹاتے ہیں نبی کی بارگاہ، لیکن انہی کی اولاد کے وسیلے سے. سبحان اللہ. اس کو اچھے سے سمجھیے. جانتے ہیں امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاضل بریلوی، یہ سادات میں سے نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے نا سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام کو نہیں سمجھ پاتے تو الٹا سمجھ جاتے. دیکھو سید اور سیدی میں فرق ہے. سیدی بولتے ہیں غلام سید کو، یہ ترجمہ صحیح کر رہا ہوں میں. سیدی کس کو بولتے؟ غلام سید کو. سیدی کا معنی ہوتا ہے سید سے نسبت رکھنے والا. سبحان اللہ. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا معنی ہوا کہ غلام سید پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ تو سیدی نسبت رکھنے والے کو بولتے ہیں. وہ سید نہیں ہے. مگر جانتے ہیں ان کے کلام کو جب میں پڑھا، اس میں ایک شعر ہے آج تک بالکل دنگ ہوں میں. فرماتے ہیں، اور فقہ کا کتنا خوبصورت مسئلہ بھی اس میں پیش کیا گیا ہے. آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں، ایک فقہ کا مسئلہ، اس میں ایک لفظ آتا ہے فقہ میں خیار عیب. یعنی آپ نے فرض کیجئے کہ امرود خریدا، جام خریدا، کوئی بھی چیز خریدا، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ عیب دار نکل گیا، تو مشتری اور بائے دو لفظ آتا. خریدار بولے تو مشتری، بائے بولے تو بیچنے والا. صحیح ہے. تو خریدار کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ عیب کو دکھائے اور اس کو بدلوا لے. اس کو خیار عیب بولتے. ٹھیک ہے، یہ فقہ کا مسئلہ. تو باہر کا جو مال ہوتا اس میں اگر عیب ہو، جملے پہ غور کیجئے گا، تو خریدار کو یہ حق خیار حاصل ہوتا، اختیار کا حق حاصل ہوتا. لیکن اگر گھر کا مال ہو تو اس میں کس کو بدلیں گے آپ؟ کس سے بدلیں گے آپ؟ کیا بات ہے. ذرا مسئلہ سمجھیے اور واقعی محدث بریلوی کے اس ایک شعر کو سمجھیے. فرماتے ہیں، رکھیے، بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، رکھیے خانہ زاد ہیں ہم. ارے باپ رے باپ، کیسے بھی ہیں، خانہ زاد ہیں ہم. خانہ زاد بولے تو گھر میں پیدا ہوئے سو. کیا یہ سچائی ہے؟ لیکن نہیں، اس کے اندر کتنی باتیں چھپی ہوئی ہے وہ ایک لفظ میں بتاؤں. اپنے آپ کو امام احمد رضا خانہ زاد کیوں کہہ رہے ہیں بتاؤں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری ماں آپ کی کنیز ہے یا رسول اللہ، میرا باپ آپ کا غلام ہے یا رسول اللہ. تو غلام اور آقا کی نسبت تو گھر ہی کا ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. رکھیے جیسے ہیں، دھیان دیجیے گا لفظ جیسے پہ غور کیجیے. خانہ زاد ہیں ہم، کیوں؟ مول کے عیبدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں.
کیا بات ہے، مول کے عیبدار پھرتے ہیں، باہر سے لایا ہوا نہیں، آپ کے گھرانے کی کنیز ہے میری ماں، وہاں سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے ہیں رکھیے باہر والوں کو۔ سبحان اللہ، نسبت کے اسٹرانگنس کو سمجھیے۔ یہ لوگ جو نعرے باز ہے نا، یہ لوگ کیا مسلک پھیلاتے، حقیقی مسلک پڑھے لکھے جو مسلک کو جانتے ہیں، سمجھیے آپ۔ اسی لیے آپ جس مشن سے جڑے ہوئے ہیں نا، حقیقت میں اس کی پہچان ایک لفظ میں بتاؤں، یہ مشن علمی مشن ہے، یہ عقیدت محبت پیری مریدی یہ سب کا مشن ہی نہیں ہے، مخدوم سمنا کے مسلک کو پھیلانے کا مشن ہے۔ جو آپ نے جس مقصد کے لیے سمنان کی بادشاہت، بھائی میں وہ بار بار وہ شعر دیکھ رہا ہوں، اشرف الاولیاء وارث مصطفیٰ تارک بادشاہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، تارک بادشاہت یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے جو ہم اولیاء اللہ کے حوالے سے ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ ترک دنیا کرنے والے کو ولایت ملتی ہے، دنیا کو چھوڑ دیا۔ حقیقت میں بھی یہ سلطنت کو چھوڑے ہیں، ایسے ہیں مخدوم۔ سبحان، کوئی مجاہدہ اور ریاضات کا مسئلہ صرف نہیں ہے، حقیقت میں سلطنت کو چھوڑے ہیں، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ سبحان، سلطنت کے ترک نے سلطان، حقیقت میں انہوں نے بادشاہت چھوڑا ہے، حقیقت میں یہ بادشاہ ہیں۔ الحمدللہ ہم اس بادشاہ کے فقیر ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بہرحال تو مجدد سلسلہ اشرفیہ حضور سید شاہ علی حسین اشرفی میاں قدس سرہ نورانی کا وہ منظوم بیٹھے بیٹھے جہاں تک میرے دماغ میں میموری میں آیا، وہ 2-3 اشعار ہے، اگر آپ کہیں تو پیش کروں۔ ہیں کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ موبائل دیکھ رہے ہیں؟ میں پوچھا کچھ آپ سے، پیش کروں؟ گاڑھا لفظ تھوڑے اور پیش کر بولے تو پڑھوں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ پیچھے والے غصہ ہیں کیا مجھ سے؟ اگر گھر میں جھگڑا کر کے آئے نا تو آج کی محفل کی برکت دکھاؤ، قسم خدا کی۔ بیوی سے جھگڑا کرے نا، بیوی کو سلام کرو جا کر، مصطفیٰ کا کرم ملے گا انشاءاللہ۔ بند کرو یار طلاق دینا، ایک بیوی نہیں سنبھال پا رہے، 11 بیویاں، ایک بھی طلاق نہیں، پیٹ پہ پتھر، لیکن سب بیوی مصطفیٰ کی وفادار۔ سبحان اللہ، ہم غلام ہیں، نعرے خالی نہیں لگاؤ، پریکٹیکل بھی لاؤ۔ آپ پیش کروں؟ ارے کھانا بھی کھانا ہے، ذرا نکالو، پیش کروں؟ اب سنو، ایک دم بالکل سمجھو، آپ سب پڑھ رہے ہو، میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں۔ نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف۔ اس سے مخدوم بنا رہے ہو نا، بھوک لگی ہے تو بول دو، میں پیسہ دے دیتا ہوں، جا کے کھا لو، مگر عرس بنا رہے ہو تو ذرا لاؤ۔ نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف۔ یا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرما رہے ہیں، ذرا آگے کے مصرے کو دیکھیے تو جب باچھیں کھل جائے گی۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کیوں نہیں بھولے گا اور کیوں نہیں چھوٹے گا؟ کیوں؟ میں بندہ بے درم ہوں ان کا، بے درم یعنی ہم پیسے سے ان کے غلام نہیں بنے ہیں، ہم آل ہیں ان کی۔ سبحان اللہ، میں بندہ بے درم ہوں ان کا، ازل سے ہوں میں غلام اشرف، نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن۔ فیضان ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں فیضان ہو رہا ہے۔ نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف، یہ سمجھ لیں گے نا تو انشاءاللہ محبت اہل بیت کو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ دیکھیے گا، مخدوم کو سمجھیے، دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، انہی کی محبوبیت کا نعرہ، محبوب یزدانی ہے نہیں، محبوب، سبحان اللہ،
انہی کی محبوبیت کا نعرہ ملائکہ نے فلک پہ مارا. سب سمجھ رہے ہیں؟ سمجھانے کی ضرورت ہے. فلک بولے تو ہاں ماشاءاللہ واہ، واقعی محدث اعظم مشن سے جڑے ہوئے ہیں آپ، الحمدللہ. واہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. لیکن ایک دم جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، الٹے پلٹے کام نہ کرو، تب جا کر کے آپ کامیاب ہو. ایک دم عہد کر لو اندر اندر سے، اگر کچھ گڑبڑی ہوئی ہے توبہ کر لو، ولی گواہ ہے تمہاری توبہ پر قبول ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد. انہی کی محبوب، انہی سے بولے تو مخدوم اشرف، ٹھیک ہے. انہی کی محبوبیت کا نعرہ ملائکہ نے فلک پہ مارا. زمین پہ یہ شان غوث عالم، زمین پہ یہ شان غوث عالم، فلک پہ وہ احتشام اشرف. نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف. اور اب تعلیمات مخدوم سمجھیے آپ. تعلیمات مخدوم اہل سنت و جماعت کا نچوڑ ہے. اہل سنت و جماعت کی تشریح کا نام مخدومی مشن ہے. اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں؟ جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت ہی محبت کرے. سبحان. ایسا نہ ہو کہ صحابہ کی آڑ میں محبت اہل بیت کے منکر بنے، یا محبت اہل بیت کی آڑ میں عظمت صحابہ کے منکر بنے. نہیں، ہم دونوں کے بیچ میں ہیں. جب وقت آتا ہے صدیق اکبر کا تو ہم وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں، وقت آتا ہے مولا کائنات کا تو ہم وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں. ہم افراط و تفریط میں نہیں ہیں، نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم رافضی ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ. ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ. نہ ہم محبت اہل بیت کو چھوڑیں گے، نہ عظمت صحابہ کو چھوڑیں گے، اور جو ان دونوں کو نہ چھوڑے اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اب ذرا سنیے، میرے مجدد سلسلے اشرفیہ کے سید شاہ علی حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں، اس میں تھوڑا سی شعر کی وجہ سے تھوڑا الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، میں تشریح کر دوں گا، مجھے لگتا ہے کیچ کر لو گے آپ. گھسے جو گستاخ و بے ادب آ، یہ آ کا جو تعلق ہے نا یہ پہلے ہے. یعنی اردو میں اس کو یوں کہو، اے مخدوم، سید شاہ علی حسین اشرفی میاں فرما رہے ہیں، اے مخدوم، اگر آپ کے دربار میں کوئی گستاخ آ جائے، آ بولے تو آ گھسے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اب شعر کی وجہ سے، گھسے جو گستاخ و بے ادب آ، کیا بات ہے، یہ گستاخ بھی کہا ہے اور بے ادب بھی کہا ہے. گستاخ بولے تو صحابیت کا اور بے ادب بولے تو اہل بیت کا. گھسے جو گستاخ و بے ادب آ، تمہارے دربار باصفا میں. سب جملہ سمجھ گئے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ نکالنا نکالنا اس کو جلد حضرت، کیونکہ کرے گا بدنام نام اشرف. نکالنا کرے گا بدنام نام اشرف. نہ مجھ سے چھوٹے، تم بھی پڑھو اس کو، نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف. اور یاد تو نہیں ہے آگے، ایک شعر آخری میں یاد آ رہا ہے، بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے. تو یہ اشرفی وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے مراد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کلیم کرنے سے پہلے سوچ لینا. شعر والا زیادہ جانتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہے. اپنے من سے مراد فیس بک پر مت پھینکو. سوشل میڈیا کے ذریعے سے جنہیں ضرب زید عمرن کی ترکیب نہیں آتی، قالا کی تا
لیل نہیں آتی، میزان کی تعلیم نہیں آتی، وہ بڑے بڑے علماء اور مفتیوں پر کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر کے اندر گھس کر کے پوسٹ کرنا بہت آسان ہے میاں، مت کرو، یہ سینہ محبت والا نہیں ہوتا، یہ بے ادبی ہے۔ جس کو جس سے تکلیف ہے وہ زندہ ہے تو اس سے وہ ملے۔ پوسٹ کر دینا، کسی کے اوپر تنقید کر دینا سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ شیطانی کام ہے۔ کیا امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب میں اختلاف نہیں ہے؟ سب میں ہے۔ امام اعظم کو بھی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی کو بھی رحمت اللہ علیہ، امام مالک کو بھی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کو بھی رحمت اللہ علیہ۔ کیوں؟ اختلاف تو ہے، عداوت مخالفت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے آج بزرگوں کا مخالف بنا دیا ہے۔ کس نے یہ جرأت دی ہے؟ یہ بے ادب و گستاخ سے بچو مسلمانوں، ایسی اسپیس نہ رکھو موبائل میں جو اس قسم کے چیزیں پیش کرے اور پھر مانگے کہ لائک کرو شیئر کرو۔ نالائک، لائک کریں ہم تمہیں؟ ہمارا کوئی ایسوں سے کنیکشن نہیں ہے، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور محبت ہی محبت کرتے ہیں، پیار ہی پیار کرتے ہیں۔ اس لیے آخری سنیے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں، بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ سمنا کی شان کیا ہے؟ بھئی آپ ہم سب کی کوئی حیثیت ہے؟ آج جہاں کہیں بھی آپ اشرفیت دیکھ رہے ہو نا، اس اشرفیت کے موسع، توسیع کرنے والے، تحریک کرنے والے، بڑھانے والے کا نام اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ وہ کہہ رہے ہیں، بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ سمنا کی شان کیا ہے۔ اب حقیقت چھوڑیے، فرماتے ہیں، کہے گا وہم و گمان، کہے گا وہم و گمان سے میرے بلند تر ہے مقام اشرف، کہے گا وہم و گمان سے میرے بلند تر ہے مقام اشرف، نہ مجھ سے چھوٹے گا، بولو، نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن، نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف۔ 20 سال کی پوری عمر کو تازہ کر دیا آپ نے۔ اب یہ نوید جو ہے نا، وہاں جا کے پوچھے گا آپ پڑھتے بھی ہیں کیا؟ کبھی نہیں پڑھتا میں، یہ پہلی بار۔ فیضان مخدوم دیکھیے ماشاءاللہ، کام بھی لے لیا اللہ پاک نے۔ صحیح ہے؟ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اگر بھوک لگ گئی ہے تو چلو تبرکات کھا لیں۔ اب ہاتھ دکھائے تو کیسا جی؟ ہاں سبحان اللہ۔ مگر یہ آپ تھوڑا رہنے دو، اب پیچھے والے ہاں سبحان، ہاں سب ہیں۔ چلیے اب محبت اہل بیت پر قرآن سن لیجئے، حدیث سن لیجئے، سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نے کہا ہے کہ حدیث، قرآن اور تفسیر اور ریئلٹی آف اسلام، ریئلٹی آف توحید کا نام محدث مشن ہے، محدث مشن ہے۔ آپ سمجھئے اس کو، یہ کوئی پھکائی کا نام نہیں ہے، چیخ پکار کا نام نہیں ہے، علمی مشن کا نام، مخدومی تعلیمات کا نام الحمدللہ یہ منچ ہے، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ ذرا توجہ سنیں، محبت اہل بیت، پہلے قرآن سنیے، سبحان اللہ۔ اب آ گیا میں اصلی روپ میں، اب آ گیا۔ اللہ سبحانہ فرماتا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ 2 بار پڑھ رہا ہوں، سمجھ کتنے لوگ سمجھتے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ I am very very مومن، I am very very مسلم۔ ایمان مدار نجات ہے، جس کے پاس ایمان نہیں اس کے لیے نجات نہیں۔ تو اگر یہ فارمولا مان لیں تو قرآن پاک کہہ رہا ہے اے ایمان والو، کمپلیٹ نہیں،
इत्तकुल्लाह तकवा लाओ। ईमान भी कंप्लीट अल्लाह से जब कह रहा है तो जाहिर है कंप्लीट मोमिन ही को कह रहा होगा। ए ईमान वालों अल्लाह कह रहा है, तकवा लाओ अल्लाह ही कह रहा है। कमाल है, ईमान भी आपके पास मुकम्मल, तकवा की भी क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, तकवा की भी क्वालिटी, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक कह रहा है जन्नत आ जाओ, नहीं, कुनू मा सादिकीन, चलो कहीं डिपेंडेंट मत हो जाना, डिपेंडेंट मत हो जाना कि आई एम वेरी वेरी मुस्लिम। आज बोल रहे हैं ना, जरूरत क्या है करने की, जरूरत क्या है करने की, हर चीज जरूरत के तहत नहीं प्यारे, कुछ रजा का उन्वान भी होता है, कुछ खुशनुदी का उन्वान भी होता है। भूखा रहना ये मुस्तफा की मजबूरी नहीं, उम्मत की खुशनुदी का नाम है। करबला जाना इमाम हुसैन की मजबूरी का नाम नहीं, इमाम हुसैन तो बचपन से बादशाह है, इमाम हुसैन तो पूरी उम्र बादशाह है, वो आपके लिए जा रहे हैं। इसलिए ईमान कामिल, तकवा कामिल, ऑर्डर ऑफ गॉड, अल्लाह का ऑर्डर मानना ही ईमान है। और जब रब कह रहा है ईमान भी है ठीक है, तकवा भी है ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं, अभी सच्चों की सोहबत दिखाओ, बुजुर्गों की सोहबत दिखाओ, कुनू मा सादिकीन। अच्छा ये भी देखिए, मेरी दही अच्छी है मसला नहीं, सादिकीन प्लूरल का सेंटेंस है, जितने सच्चे हैं, जितने सच्चे हैं, चाहे वो सिद्दीकियत का उन्वान रखे, फारूकियत का उन्वान रखे, सखावत का उन्वान रखे, शजाअत का उन्वान रखे, नक्शबंद का मामला हो, कादरियत का मामला हो, चिश्तियत का मामला हो, जितने सच्चे हैं सबकी सोहबत लाओ, सबकी सोहबत लाओ। ये रब का ऑर्डर है और रब का ऑर्डर फॉलो करना ही ईमान की दलील है। इसलिए सुनो, तुम मैं नहीं, तुम नहीं हो, तुम्हारे पास अगर सच्चे हैं ना तो मैं रब कहेगा कि हाँ अब तुम हो, तुम्हारा उन्वान तुम है, तुम्हारा उन्वान मैं नहीं है। रब कहता है, रब इरशाद फरमाता कुनू मा सादिकीन। तो इस आयत करीमा से एक ज़हन मिला कि ईमान कंप्लीट है, मगर अल्लाह को अभी भी कंप्लीट का उन्वान और भी है, तकवा भी है आपके पास, कंप्लीट है, लेकिन आप उस पर डिपेंडेंट ना होना, बल्कि बुजुर्गों की सोहबत। कुनू मा सादिकीन, कुनू मा सादिकीन की इल्मी बातें अगर कहूं ना तो एक लफ्ज में समझिए, विथ का माना होता है साथ, सही है, विथ का माना होता है साथ। जैसे आप साथ साथ बैठे हैं ना, कोई अगर टू व्हीलर पे जा रहा हो तो क्या आप बोलेंगे कि वो मेरे साथ है? नहीं बोलेंगे। साथ का मतलब ये होता है वो आपके आप उनके, सुभान अल्लाह, वो आपके आप उनके। रब यही कह रहा है कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ, थाना भवन में नहीं, सच्चों के साथ, आश्रम में नहीं, सच्चों के साथ। जहां सच्चे हैं मेरा ऑर्डर है जाओ, जो सच्चे हैं मेरा ऑर्डर है पकड़ो दामन, ये रब कह रहा है। अब उनकी जबान में एक जुमला कहो, बुजुर्गान दीन का वसीला और सोहबत हासिल करना ये तौहीद है, क्योंकि तौहीद तौहीद बहुत बोलते हैं ना ये। तो मैं कहता हूं कि बुजुर्गों की सोहबत, बुजुर्गों का वसीला ये तौहीद है। लफ्ज़ वसीला आ गया मुंह पे। सूरतुल माइदा आयत नंबर 35 अल्लाह सुब्हानहू इरशाद फरमाता है, सेम वही, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, वहीं पर ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, एकदम डायरेक्ट वही लफ्ज है। तो होता है ना, इससे मुराद ये है, उससे मुराद ये है, मुराद ही नहीं, डायरेक्ट लफ्ज ही वही है। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। यहां पर भी ईमान की कामिलियत, तकवा की भी कामिलियत और रब के यहां एक्सेप्ट है, मगर फरमा रहा है वब्तगू इलैहि, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला लाओ। ये भी नहीं कहना हाँ पढ़ी सो नमाज है, देखिएगा, पढ़ी सो नमाज है हम पेश कर देंगे, पढ़ी सो हज है, ज़कात है, दीगर चीजें हैं पेश कर देंगे, नहीं। ऑर्डर का सेंटेंस है वब्तगू, ऑर्डर है ढूंढो। क्या बात है, ढूंढा सो लाओ नहीं कहा है, ढूंढो, जिसमें एक लफ्ज नुक्ता दे रहा हूं, मतलब आखिरी सांस तक बुजुर्गों के वसीले में अपनी जिंदगी काटना, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर है। ए ईमान वालों अल्लाह से डरना,
یہ ایک دم یہاں تک ٹھیک ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا، لیکن ایمان اور تقوی کی کاملیت و قبولیت کا راز وسیلہ بزرگاں ہے، وسیلہ اولیاء اللہ ہے، وسیلہ صادقین ہے۔ گویا سورہ یونس، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی یہ توضیح ہو گئی، سچوں کی صحبت میں رہو، یہاں ہے وسیلہ ڈھونڈو، مطلب وسیلہ لاؤ سچوں کا، سبحان اللہ، لاؤ۔ اللہ پاک کا یہ عنوان ہے۔ آپ پارہ نمبر 15 میں بھی لفظ وسیلہ ہے، مگر اس میں جو ہے تھوڑا سی الٹا پلٹا سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کا پورا ایک عام لفظ کہہ دو، یہاں پر وسیلہ کی مذمت نہیں ہے بلکہ کفار کی مذمت ہے، کفار کی مذمت ہے، کفار کے فعل کی مذمت ہے، وسیلہ کی مذمت نہیں۔ ورنہ وسیلہ کی اگر مذمت ہوتی تو اللہ وسیلہ ڈھونڈنے کیوں کہتا؟ آیت میں تعارض ہو جاتا، تناقض ہو جاتا، ٹکراؤ ہو جاتا۔ اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ٹکراؤ کی کتاب نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اب بزرگوں کے حوالے سے اتنی باتیں آپ نے سنی قرآن پاک میں، اور بھی ذرا ایک آیت کریمہ آ رہی ہے یاد، سبحان اللہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، 55، 56، سبحان اللہ، بولیں۔ ہاں، یہ لوگ سوچتے کیا کہ خالی 11ویں والے ہیں، نیاز والے ہیں، فاتحہ والے ہیں، بس سنیہ اسی کا نام ہے۔ بیٹا سنیوں سے کہاں تمہارے کو مسابقہ، تم تلاشو گے جو کچھ تمہارے کو مل رہا، آنا ذرا سمجھ میں آتا، آنا سمجھ میں آتا۔ وہ اعتراض بعد میں کرتے ہیں، کتاب پہلے آ جاتی ہے ہماری، الحمدللہ۔ اس لیے مسلمانوں، بزرگوں کی صحبت کا ایک کنسپٹ بھی یہی ہے کہ تم اپنے عقائد توحید و رسالت، تم عقائد اہل سنت و جماعت کا دفاع اپنے بزرگوں اور اپنے علماء اور مشائخ کے آئینے میں جو ریئل میں دین کا کام کر رہے ہیں، یہ مقررین جو ہے نا، جو لفاظی کر رہے ہیں وہ نہیں، جو واقعی قرآن واقعی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں، ایسوں کو اپنے اسٹیج کی زینت بناؤ، یہ ایسے دفاع اسلام کریں گے، ایسے دفاع کرنے والوں کو اپنے پاس بلاؤ۔ سنو قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، 55، 56 میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ سبحان۔ تینوں آیت پڑھا میں نے، تینوں آیت کا خلاصہ آپ کو بتاؤں، اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے، سنو تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول اللہ ہے، تمہارا ولی ایمان والے۔ اب یہاں پر اگر عام ترجمہ اگر کر دیے، تمہارا ولی اولیاء اللہ ہے، اب اور کہو تمہارا ولی صدیق اکبر ہے، تمہارا ولی فاروق اعظم ہے، تمہارا ولی عثمان غنی ہے، تمہارا ولی مولا کائنات ہے، تمہارا ولی تمام صحابہ کرام کا ایک ایک فرد ہے، اہل بیت عظام بالخصوص علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اور آج تو ایک جملہ سنو، اور یہ جملے کو آپ بھی یاد رکھا، سنو 12 کی رٹ لگانے والوں، تمہیں 12 کے نام یاد نہیں ہوں گے، مگر آج سنو ایک غلامان اہل بیت کے ایک ادنا غلام میں سے، سنو امام علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، سبحان اللہ، امام باقر ہے، امام جعفر ہے، امام نقی ہے، امام تقی ہے، امام موسیٰ قاسم ہے، امام علی رضا ہے، امام حسن عسکری ہے، امام مہدی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترتیب میں آگے پیچھے ممکن ہے ہو گیا ہو، لیکن یہ 12 یاد کر لینا مسلمانوں، انشاءاللہ ان 12 کے صدقے میں سب کی 12 بچ جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کے گھروں میں الحمدللہ ہمیشہ برکتیں نازل ہوگی، ہمیشہ برکتیں نازل ہوگی، ہمیشہ برکتیں۔ اب ایک جملہ سنو، جو اللہ کو ولی مانے، جو رسول اللہ کو ولی مانے، اور جو واقعی میں اولیاء اللہ ہے، جو میں نے ابھی گنائے الحمدللہ، اور اس سے ایک اور آسان کر دو، سورہ یونس آیت نمبر 61، 62، 63 میں، اور اسی طرح آپ سورۃ الانفال کی آیت کریمہ میں، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان کامل کی کنٹینیوٹی رکھتے ہیں اور تقوی کی ہمیشگی رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔
ایمان اور تقوی پر جو کاملیت کے ساتھ فائز ہو، الذین آمنوا وکانوا یتقون ان اولیاءہ الا المتقون، یہ پورے کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں. اب ذرا سنیے ترجمہ. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول اللہ ہے. جو بھی معنی مراد لینا ہے لو، اچھا لینا پڑے گا. ولی کا معنی یہ ہے، ولی کا معنی یہ ہے، تو ٹھیک ہے نا، جو بھی معنی لو. اللہ بھی ولی ہے، رسول اللہ بھی ولی ہے، اور صحابہ بھی ولی ہے، اہل بیت بھی ولی ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا آپ جملہ؟ اور اس کے بعد جو نتیجہ کے طور پر آیت نمبر 56 ہے، کیا بات ہے. من يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. کیا بات ہے. جماعت جماعت بکتے تھے، آج ہم سے بھی ایک قرآنی جماعت کا نام سنو جو اللہ کو ولی مانتا ہو، جو رسول اللہ کو ولی مانتا ہو، اور جو اولیاء اللہ کو، اب جملہ ایک کہوں کیچ کر لینا، جو صحابہ کرام کی پوری جماعت کے ایک ایک فرد کو ولی مانتا ہو، جو اہل بیت فاطمہ حسن حسین علی اصولاً اور ان کے متبعین جتنے بھی ہیں ولی مانتا ہو. فإن حزب اللہ هم الغالبون. یہی اللہ کی جماعت ہے اور یہی کو غلبہ ہمیشہ ملے گا. یہی کامیاب جماعت ہے، یہی غالب جماعت ہے. یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے. گویا کامیاب ہم اہل سنت و جماعت کی قسمت میں ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو بھی ولی مانتے ہیں الحمدللہ، رسول اللہ کو بھی ولی مانتے ہیں، اور صدیق اکبر سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ تک جو آخری صحابی ہیں ان سب کو بھی ولی مانتے ہیں. علی فاطمہ حسن حسین اور اصولاً فروعاً جو بھی ان کے متبعین ہیں الحمدللہ. متبعین کے لفظ پر غور کیجئے گا، ہم مانتے ہیں، اور ایسے ہی ماننے والی جماعت کو کامیاب جماعت رب نے کہا. اب ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے؟ ایسا کتے ویسا کتے. پرسوں بھی ایک جماعت والے سے ملاقات ہوئی، تبری میں یہ ہے، ابن کثیر میں یہ ہے، البدایہ میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. میں ایک دم بالکل ایسا بیٹھ کر کے سن رہا تھا، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. کیا ہے اس میں؟ تو یزید کے بارے میں یہ. میں نے کہا بڑا یزید تو تجھ ہے بیٹا، سب سے بڑا یزید تو ہی. بے وقوف کہیں کے. صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. کس کا ذکر کر رہا؟ صالحین کے ذکر کے وقت. اور اگر حسین کا قاتل صالحین میں ہے تو تو رکھ اپنے پاس. قاتل حسین کبھی صالح نہیں ہو سکتا. ایک لفظ میں سنو، حسن کی انتہا کا نام حسین، حسن کی انتہا کا نام حسین، پلیدی کی انتہا کا نام یزید، اچھائیوں کی انتہا کا نام حسین، برائیوں کی انتہا کا نام یزید. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. ہمیں کوئی حوالہ نہیں چاہیے، ہمارے پاس سب سے بڑا حوالہ حسین ہے، چلتا پھرتا حوالہ حسین ہے. حسین حق پر ہیں، اس کا مطلب یزید باطل ہے. اب ہمیں کوئی حوالہ نہیں چاہیے، کوئی حوالہ ہمیں نہیں چاہیے. اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے. جس کے ذکر کو اللہ پاک نے پوری پوزیٹیوٹی اور عظمت کے ساتھ بیان کیا ہو، اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتا ہے کہ نہیں؟ سب جانتا ہے نا. ابھی سورۃ الشورى پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 23 سنا آپ نے؟ وہاں پر بھی ایمان والوں کے حوالے سے کہا گیا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بشارت ہے ایمان والوں کو، بشارت ہے نیک عمل کرنے والوں کو. کس چیز کی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا. حبیب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے. قرآن میں ہے اس لیے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، سمجھ رہے، ترجمانی کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیے اے لوگوں سنو، میری وجہ سے سب کچھ ملا ہے نا تمہیں. رحمان و قرآن، شریعت، اسلام، پاکیزگی، اخلاق، کردار، جتنی بھی پوزیٹیوٹی آج دکھا رہے ہو، عزت و آبرو، یہ سب میرے صدقے میں ملا ہے نا. تو سورۃ الرحمن کی آیت سنیے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو بدلے کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے نا. تو بتاؤ میرے اس احسان کا تم بدلہ دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. رب کہہ رہا میرے حبیب مگر مانگیے ان سے بدلہ،
मगर मांगिए इनसे बदला। कहा ए अल्लाह ये तो दे ही नहीं सकते, इतना एहसान रब अता किया, रब की मारिफत अता किया, कुरान इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम दिया, पिलर्स ऑफ इस्लाम दिया, सारी चीजें मिली, किसका किसका अदा करोगे? तो सुनो, अल्लाह पाक कह रहा है ऐसी चीज मंगवा रहा हूं ना कि ये देने में झिझकेंगे नहीं। सुभान अल्लाह। ए हबीब कहिए कि मैं इन तमाम का बदला, इन तमाम का अज्र, इन तमाम की उजरत, दावत व तबलीग हक की उजरत मैं नहीं मांगता, मगर अपने कराबतदारों की मवद्दत मांगता हूं, अपने कराबतदारों की मवद्दत मांगता हूं। सहाबा ने पूछा मन कराबतु का या रसूल अल्लाह, आपके कराबतदार कौन है आका? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलीयुन व फातिमतु व अबनाहुमा, अली है फातिमा है उनके दोनों बेटे हैं। सुभान अल्लाह। अब तर्जमा करो, ए लोगों सुनो, मेरी वजह से रहमान मिला, बदले में अली की मवद्दत दो, मेरी वजह से रहमान मिला, बदले में फातिमा की मवद्दत दो, मेरी वजह से रहमान मिला, बदले में हसनैन की मवद्दत दो। प्यारे समझते हो मवद्दत क्या है? इन्होंने वाजे किया है, लेकिन एक लफ्ज में कहो, मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं कि जिससे आपको हो जाए, उसके अलावा कुछ न सूझे, उसके अलावा कुछ ना सूझे, इसे मवद्दत कहते हैं। और एक और नुक्ता सुनो, मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं है इजहार करना, मोहब्बत के लिए इजहार करना, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इजहार करें, आप हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इजहार जरूरी नहीं, लेकिन मवद्दत के लिए इजहार करना जरूरी है। और रब यही कह रहा है कि अली फातिमा हसन हुसैन की मवद्दत होना, मतलब अगर तुम कहते हो हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो ला इजहार बता, अहले बैत की मोहब्बत, उनका जलसा बता, उनकी महफिल बता, उनका जिक्र बता, उनका उन्वान बता, अपने फेलो हरकत से उनकी जिंदगी की अजमत और नूरानियत को बता। हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते नहीं, मोहब्बत का इजहार जब तक नहीं करोगे मवद्दत का हक अदा नहीं होगा। और रब ने यही मंगवाया है मुस्तफा से, ये मवद्दत चाहिए। और आगे की आयतें करीमा सुनेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आप क्यों खड़े हैं? आप क्यों, खाना ठंडा हो रहा क्या? हाँ दरूद शरीफ पढ़े पूरा मजमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे लगता है सुन तो लिए हैं बहुत कुछ, बंद कर दूं? हाँ, ये आयत को कंप्लीट कर देता हूं सही से, ठीक है। आयत अभी आयत का एक टुकड़ा हुआ, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यहां तक की आयत कंप्लीट नहीं। आगे सुनिए, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा, और खुदा करे महबूब राजी हो जाए, अली हुसैन अशरफी में राजी हो जाए, अब्दुल रज़ाक नूरैन राजी हो जाए, सारे सिलसिले के राजी हो जाए। अल्लाह ताला हुजूर शेखुल इस्लाम का साया तादेर कायम रखे, आप सबको सलामत रखे, हजरत को सलामत रखे। आप नहीं जानते, बुखारी शरीफ की हदीस है, तिरमिजी में भी हदीस है कि तुम्हारे को जो रिज्क मिलता, तुम्हारी जो मदद होती, तुनसरूना व तुरज़कून का लफ्ज है, तुम्हारे को जो मदद किया करता अल्लाह, तुम्हारे जो रिज्क मिलता बुजुर्गान दीन के वसीले से मिलता। आप समझ रहे हैं? सालीक का लफ्ज है, सुलूक की जमा सालीक, बुजुर्गों को बोलते हैं, बुजुर्गों को। वो बुजुर्ग अल्लाह और मतलब रसूल जब बुजुर्ग फरमाए तो खाली चुपके बूढ़े से को नहीं है, वहां दीन के बुजुर्गान दीन, इसीलिए बुजुर्गान दीन कहा। तो अल्लाह ताला इन बुजुर्गान दीन का साया दराज फरमाए ताकि हमारी मदद भी होती रहे, रिज्क में वसात भी होती रहे, खुशहाल जिंदगी भी आप सबको नसीब हो। प्यारे समझें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आहा सुभान अल्लाह, क्या बात है, बड़ी प्यारी बात आ रही है। सुनिए आगे की आयत क्या है, वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, ये कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा के बाद है, ठीक है। ये पूरी कंटिन्यूटी आप भी देखना एक बार जाकर के, ठीक है, आप भी देखना। ये जितनी भी जमात के लोग हैं ना, सब झूठ बोलते, कसम खुदा की बोलो झूठ बोलते, ये झूठ का भी पर्ची लाते, इसमें कते ना हजरत। अब मैं जब पूरी बुखारी मुस्लिम छान लेता हूं, कहीं नहीं दिख रहा। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, हजरत उमर मार मार करके इकामत में खड़ा करते थे, कसम खुदा की पूरे 20 साल का तजर्बा, मैं मतलब 12 बुखारी का मुताला करता हूं, 12 मुस्लिम का मुताला करता हूं, 12 से आई सित्ता का मुताला करता हूं, कहीं पर भी ऐसी हदीस नहीं मिली, कहीं पर भी ऐसी हदीस नहीं मिली कि उमर फारूक मार मार करके।
मगर आज भी आपको बोलते इकामत के वक्त खड़ा होना कहते हैं। क्यों? उमर इब्न खत्ताब मार मार कर खड़ा करते थे। अरे तो दिखाना, आप भी इसको पकड़िए, जब वो बोले कि दिखाओ दलील लाओ तो आप भी दलील मांगना, आप भी दलील मांगना। कुरान पाक सूरह बकरा आयत नंबर 111 में अल्लाह पाक फरमाता है हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। दावा नफी का करे या दावा सबूत का करे, नफी में भी निगेटिव दावा हो या पॉजिटिव दावा हो, दोनों दावा में दलील मांगी जाएगी। ये कुरान का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है। आयत नंबर 111 में आप देखें तो अगर कोई आपसे कहे ये क्यों करना, वो क्यों करना, ये क्यों करना, तो आप भी बोलिए कि ये क्यों करने का जो दावा है इसकी दलील क्या है। अब अगर सिर्फ बोले कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, तो साफ कहिए तुम भी तो कुरान में नहीं हो, तो तुम भी बिदअत हो गए। जाओ, तुम भी तो हदीस में नहीं हो, तुम भी बिदअत हो गए। क्या लॉजिक है ये? क्या लॉजिक है ये? खबरदार, अपने आप को एक्टिव रखो। सुनो आगे, वमन यक्तरिफ हसनतन वमन यक्तरिफ कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। तर्जमा कर दिया, ए हबीब आप कहिए कि मैं तुमसे तबलीग दीन पर कोई अजर नहीं मांगता, अली की मोहब्बत मांगता हूं। अब मोहब्बत समझिएगा आप, अली के लिए प्रैक्टिकली तौर पर इजहार मोहब्बत मांगता हूं, फातिमा के लिए इजहार मोहब्बत मांगता हूं, हसनैन के लिए इजहार मोहब्बत मांगता हूं। कसम खुदा की मुबारक हो आपको, ये महफिल सजाकर आपने कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की तफसीर बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तफसीर बने हुए हैं, क्योंकि यही तो अल्लाह चाहता है। सुबहान अल्लाह, जो अल्लाह चाहता है वो आप कर रहे हैं, तो अब आप जो चाहेंगे वो अल्लाह आपके लिए करेगा इंशाअल्लाह। आप अल्लाह की चाहत पर लब्बैक कहे हैं। आगे सुनिए, वमन यक्तरिफ, और देखिएगा, मैं मवद्दत मांगता हूं, यहां तक कंप्लीट नहीं है, और जो, जुमले पे गौर कीजिएगा, और जो हसना को कमाएगा, लफ्जी तर्जमा किया मैंने, हसना को कमाएगा। अब यहां पर सुनिए कि मैं तुमसे अली फातिमा हसन हुसैन की मवद्दत मांगता हूं। अगर आपने मवद्दत पेश किया तो बताओ नेकी है कि नहीं? खुदा का हुक्म मानना ही नेकी है। अब आगे क्या कह रहा, और जो नेकी कमाएगा, ये जब नेकी है ही, हमने अमली इजहार कर ही दिया, और जो नेकी कमाएगा, तो सुनिए तफसीर में, सुभान अल्लाह, आइए बारगाह है शेख अब्दुल कादिर जिलानी में, तफसीरुल जिलानी में फरमाते हैं यहां हसना से क्या मुराद है, यानी अली फातिमा हसन हुसैन की मोहब्बत पेश करके जो नेकी कमाएगा। सुभान अल्लाह, तो हसना से मुराद यहां अहले कराबत मोहम्मदी की मवद्दत और मोहब्बत को पेश करना अमली तौर पर, वो नेकी है। तो अल्लाह फरमाता है नज़ीद लहू फीहा हुस्ना, हम उनकी दुनिया को भी आबाद करेंगे और आखिरत को भी आबाद कर देंगे। सुभान अल्लाह। अब जरा एक नुक्ता और दे रहा हूं, और आयना शेखुल इस्लाम कर रखिए, लफ्ज मेरा सुनिए, सुनिए तवज्जो से सुनिए आप। अल्लाह आगे क्या कहा है, मैं यक्तरिफ हसनतन, जो हसना कमाएगा, और हसना की तफसीर क्या है, अली फातिमा हसन हुसैन की मवद्दत। ठीक है, हसना की तफसीर ये है, जो हसना कमाएगा। अब राज खोल रहा हूं, वाह, राज खोल रहा हूं, पारा नंबर 2 की आयत करीमा, जो आप हमेशा दुआ में, जिसको जामिउद दावात भी कहा जाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या है आयत में, सूरत शुरा में, जो हसना कमाएगा, जो हसना कमाएगा, और हसना कमाए कैसे, अली फातिमा हसन हुसैन की मोहब्बत का अमली तौर पर इजहार करके हसना कमा चुके। सुभान अल्लाह। अब जो कह रहा है, ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी हसना दे, आखिरत में भी हसना दे, और जो हसना की तफसीर है वो अहले कराबत मोहब्बत। सुभान अल्लाह, अहले कराबत की मोहब्बत। अब सुनो, इस पूरी की तफसीर सुनो। अब जो दुआ करते हो, अब दुआ का उन्वान रखो, ए अल्लाह जब तक जिंदा रख हसनैन करीमैन अली फातिमा हसन हुसैन अहले कराबत मोहब्बत, अहले कराबत मोहम्मदी की मोहब्बत अता रखना, और आखिरत में भी इन्हीं की मोहब्बत के साए तले जिंदगी देना। सुभान अल्लाह।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मौला दुनिया में भी हसना, आखिरत में भी हसना। और ये राज एक हदीस से और खोल रहा हूं, सुनो। फरमाया है कि कुरान और अहले बैत ये दोनों ऐसे हैं ना, ऐसे लाजिम व मलजूम है, ऐसे लाजिम व मलजूम है कि अगर इनको दुनिया में थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे, और अगर थामे रहोगे, और इसका प्रैक्टिकल देखना है आखिरी सांस तक अगर तुम इनको थामे रहे तो इसका प्रैक्टिकल ये है कि हत्ता यरदा अलैहिल हौज़े कौसर पर तब जब रहोगे ना, तो ये कुरान और ये अहले बैत दोनों आकर तेरी गवाही देगा। सुभान अल्लाह। ये दुनिया में भी आखिरत में भी। ये अल्लाह हमें दुनिया में भी हसना दे, हमें दुनिया में भी अली की मोहब्बत देना, हमें दुनिया में भी फातिमा की मोहब्बत देना, हसनैन की मोहब्बत देना। मैंने तफसीरुल आयत बिल आयत की है। हाँ, अब नहीं समझ में आए, अब यसरनल कुरान पढ़ने वाले को बुखारी शरीफ कहाँ समझ में आता है? हाँ, ये उल्टे पुल्टे खाली पावा फैलाना कते, यहाँ हाथ बांधना कते, जोर से आमीन कहना कहते। 3-4 ही हदीस है बुखारी में बस। ये 7563 हदीसें हैं। बाप रे बाप, 7563 हदीसें हैं। सिर्फ आप 63 हदीस इनसे सुनो तो मैं समझता हूं 4-5 बार तो चले ही जाएंगे पेशाब करने। इनको कुछ नहीं आता है, ये कमान रखो कसम खुदा की। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के इस अजीम मंच से इल्म हुनर के पहाड़ के वसीले से जुमला कह रहा हूं, अहले सुन्नत व जमात जो रियल में अहले सुन्नत व जमात है, जहां न खारजियत हो, जहां न राफजियत हो, जहां सिर्फ मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत हो, ऐसी जमात के उलमा से जुड़े रहो, बाकी सब गलत है। क्लियर कह रहा हूं। भी कहा ना इन्होंने 72 को नहीं पूछा, हम भी नहीं पूछेंगे तू किस जमात से है, बल्कि ये बता सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत वाली जमात है या नहीं। अगर सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत और अजमत का दम भरने वाली जमात है तो हम आंख बंद करके आपको मानने को तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमें क्वांटिटी वाली जमात नहीं चाहिए। वमन यक़तरिफ, जो हसना कमाएगा हम उनकी दुनिया भी आबाद कर देंगे और उसकी आखिरत भी आबाद कर देंगे। और आखिरी का जुमला सुन करके मुकम्मल कर दो, सही है ना, मुकम्मल कर दो। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह गफूरुन शकूर। क्या बात है। सिर्फ इन अल्लाह गफूरुन शकूर को अगर आप तर्जमा करेंगे तो माना होगा बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और आपके अमल को कबूल करने वाला है, यही माना होगा, बख्शने वाला है। इससे एक अकीदा सिर्फ मिल रहा है कि अल्लाह गफूर है, अल्लाह शकूर है, ये मिल रहा, ठीक है। मगर ये सोच जो है ना अहले मोहब्बत की नहीं होती। अब सुनिए, आयत की कंटिन्यूटी में है गफूर और शकूर, आयत की कंटिन्यूटी में है, ऊपर है। ईमान वाले अमल सालेह वाले, ए हबीब इनसे कहिए मैं तुमसे अली फातिमा हसनैन करीमैन की मवद्दत मांगता हूं, और जो मवद्दत पेश करेगा उनकी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और अरे बाप, मुझे लगता है समझ गए हैं, अल्फाज सुनना चाह रहे हैं आप। एक लफ्ज बोलूं, जो अली फातिमा हसन हुसैन की मवद्दत अपने दिल में रखेगा अल्लाह उसको बख्शने वाला है, अल्लाह उसके अमल को कबूल करने वाला है। क्योंकि ये गफूर आम नहीं है, अहले कराबते मोहम्मदी की कंटिन्यूटी में है। सुभान अल्लाह। ये जो गफूर का वजीफा है वो नहीं है या गफ्फार या गफूर, वो आम नहीं है। यहाँ अहले कराबते मोहम्मदी की मवद्दत के निस्बत में है, उसकी तरतीब में है। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बेशक अल्लाह आपके अमल को कबूल करने वाला है। सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात, सब तो सुन ही लिए हैं, ये भी आखिरी बात ही हो सकती है, लेकिन एक हदीस बोल करके मुकम्मल कर दे रहा हूँ। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मगरिब से हैं आप लोग और अभी और भी प्रोग्राम होंगे। एक लफ्ज़ सुनिए, बहुत अच्छी वो हदीस है, मैं चाहता हूँ उसको मैं भी खुद अमल करूँ उस पर। अल्लाह ताला खाके करबला का सदका हम सबको नसीब फरमाए। जुमले पे गौर कीजिएगा, मोहब्बत जो है ना अमल का मोहताज नहीं है। जुमले पे गौर करना, मोहब्बत अमल का मोहताज नहीं है, लेकिन अमल की कबूलियत के लिए मोहब्बत जरूरी है। जिस अमल में मोहब्बत ना हो वो अमल काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मोहब्बत हो और अमल ना हो काबिल कबूल है, मगर मोहब्बत बेलौस होनी चाहिए, बेलौस होनी चाहिए। उसकी एक छोटी सी मिसाल कुरान पाक से, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो
یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے یا اللہ تمہیں محبوب بنا لے، تو فَاتَّبِعُونِی غیروں کے یہاں ترجمہ اتنا غلط کیا جاتا ہے، نبی کی اطاعت کرو، نبی کا فرمان مانو، نہیں، فَأَطِیعُونِی نہیں ہے، فَاتَّبِعُونِی ہے۔ اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت حکم فرما برداری، فرما مطلب فرمان ہونا، حکم ہونا، تب برداری۔ تو اطاعت فرما برداری یعنی اس کے لیے فرمان ہونا، لیکن اتباع کے لیے فرمان نہیں، محبت اور غلامی چاہیے بس، محبت اور غلامی چاہیے بس۔ تو سنو، اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، میرے حبیب کو آنکھ بند کر کے چاہ لو، سبحان اللہ، میرے حبیب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ یہاں دیکھیے گا اللہ محبوب بھی بنا لے گا، اور یہاں پر بھی دیکھیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بخش بھی دے گا تمہارے گناہوں کو، سبحان اللہ۔ یہاں بھی بخشش کا دار و مدار محبت اور اتباع رکھا ہے۔ سمجھ گئے آپ جملہ؟ سمجھ گئے اتباع اور اطاعت میں؟ تو محبت، ایک اور حدیث پاک سنیں آپ، حضرت انس ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، آتے ہیں بارگاہ رسالت میں، عرض گزار ہوتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا بارگاہ رسالت میں، عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما اعتدت لها، کیا تم نے کچھ تیاری کی ہے قیامت کے بارے میں؟ اس شخص نے کہا لا شیء، کچھ تیاری نہیں ہے۔ بخاری انڈیا کے نسخے میں ہے لا صلاۃ ولا صوم ولا حج ولا زکاۃ، نہ میرے پاس نماز ہے، نہ میرے پاس روزہ اور حج اور زکات ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جب وہ صحابی ہیں تو کیا ان کے پاس نماز نہیں ہوگی؟ جب وہ صحابی ہیں تو کیا ان کے پاس نہیں ہوں گے عمل؟ یقیناً، اور کچھ ہو یا نہ ہو، صحابی ہونا ہی سب سے بڑا عمل ہے۔ مگر سنیے، وہ کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رے جاؤ پہلے کر کے لاؤ، مگر اس کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں لیکنی احب اللہ ورسولہ، مگر میں یا رسول اللہ، میں اللہ سے اور آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں ہے، اے رفع یدین کا نعرہ لگانے والوں، اے آمین بالجہر کے نعرہ لگانے والوں، اے امت کو مسلید اور مسیوز کرنے والوں، سنو، بخاری میں یہ بھی ہے، یہ بھی امت کو بتاؤ، اور بتاؤ کہ اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے۔ سنو، بخاری شریف میں ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس اعرابی نے کہا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نبی نے فرمایا انت مع من احببت، جا تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ اب اس حدیث کے آخری ٹکڑے کی وجہ سے میں نے یہ حدیث پیش کی ہے، اور آپ اس کو کھوس کر لے جائیں۔ بتائیے، حضرت انس جو ہیں ایکسپلینر ہیں، راوی ہیں، وہ آرابی اور نبی ہیں۔ بس آرابی کو نبی نے نوازا، جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا، بس نا۔ صرف حضرت انس یہاں عنوان نہیں ہے، لیکن اسی انڈیا کے نسخے میں ہے کہ قال انس، کہ حضرت انس کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا ارجو ان اکون معہما بحبی الیہما، سبحان اللہ۔ ارے میں سن کر دنگ رہ گیا، حضرت انس کہہ رہے میں سن کر دنگ رہ گیا، میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ میں بھی ان دونوں کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس سے نبی نے نہیں کہا تھا، حضرت انس صحابی رسول جس کے بارے میں قرآن کہتا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، اگر تم ان کو بلیو کرو گے، ان کے جیسا ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ سنو، قرآن نے جب ان کو معیار ہدایت کہہ دیا ہے تو اب ہدایت مل رہی ہے انس سے، کہ جب انس نے کہا، باوجود کہ انس کو نبی نے نہیں کہا، لیکن انس کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ میں بھی ان دونوں کے ساتھ رہوں گا۔ وجہ کیا بتا رہے؟ بحبی الیہما، کیونکہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اب آپ سنو محبوب نگر والوں، اور سنو محدث مشن والوں، سنو مخدوم سمنا کی عرس میں آنے والوں، اعلان کرو کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، صحابہ سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ عنوان مل گیا، جس سے تو محبت کرتا ہے حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ فیضان اشرف زندہ باد، پائندہ باد، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
زیادہ آپ کا آج کی ہماری